میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر رفعت ہاشمی، اور آج کی کیس کہانی میں جو ہم آپ کو کیس سنائیں گے وہ میرے ایک اسٹوڈنٹ کا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں حمید ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میں پڑھاتا تھا، اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلی اکپنکچر کی کلاس جو ہے وہ حمید کالج میں ہم نے شروع کرائی، اور مجھے پاکستان میں پہلا اکپنکچر ٹیچر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس گروپ میں ہمارے پاس جو پہلا گروپ تھا اکپنکچر کی ٹریننگ کے حوالے سے، اس میں 10 ایلوپیتھ ڈاکٹرز تھے، 20 ہومیوپیتھ ڈاکٹرز تھے، اور 10 حکیم تھے جن کو ہم نے ایڈمیشن دیا۔ انہی میں 2 میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بعد میں اکپنکچر سیکھ کر انہوں نے بہت اچھی پریکٹس کی لاہور میں۔ ایک کا نام تو اب میرے ذہن سے اتر گیا ہے کیونکہ کافی پرانی بات ہے، لیکن وہ ہی واز لٹل ہنچ بیک، تو وہ یہاں شاد باغ کے علاقے میں اس نے بہت اچھی کامیاب اکپنکچر کی پریکٹس کی۔ دوسرا جو میرا اسٹوڈنٹ تھا وہ غالباً اس کا نام افتخار تھا۔ افتخار نام کے تو ایسے کئی اسٹوڈنٹ ہیں میرے، لیکن یہ وہ افتخار ہے جس نے اکپنکچر سیکھ کر لاہور ڈیفنس میں اپنا کلینک بنایا، اور وہاں پر اس نے ایک اسپیشلٹی اختیار کی کازمیٹک اکپنکچر کی، تو لہذا اس کے پاس خواتین اپنے کازمیٹک مسائل کے لیے اکپنکچر ٹریٹمنٹ کرواتی تھی۔ تو یہ وہ اس ڈاکٹر افتخار کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس زمانے میں ہم نے حمید کالج میں فری ڈسپنسری کا آغاز کیا تھا، جہاں اسٹوڈنٹس کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی، اور میں خود بھی تھوڑا ٹائم ڈسپنسری میں دیتا تھا، اور میری نگرانی میں ان مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا، جس سے اسٹوڈنٹ بھی سیکھتے تھے اور ہمیں بھی کیسز دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ تو ایک روز میں جب کلاس ختم کر کے باہر نکلا تو میرا ڈسپنسری میں بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے کہیں کام جانا تھا۔ تو افتخار نے مجھے راستے میں روک لیا اور اس نے کہا کہ سر آپ یہ دیکھیے، اور اس نے اپنا منہ کھولا اور اپنی زبان باہر نکالی۔ جب میں نے اس کی زبان دیکھی تو مجھے بھی شدید جھٹکا لگا کہ زبان پر بہت سے السرز بنے ہوئے تھے، بہت ہی کوٹڈ زبان تھی۔ زبان بظاہر تو ڈرائی لگ رہی تھی، لیکن اس کے منہ سے زبردست رال جو ہے وہ ٹپکنے لگی اس کے منہ کھولنے پر اور زبان باہر نکالنے پر، اور یہ رال جو تھی وہ اس قدر سلائمی اور سٹیکی تھی کہ ایک تار سی زمین تک گویا چلی گئی۔ یعنی اتنی خراب زبان جو ہے وہ میں نے اپنی پریکٹس میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو اس نے بتایا کہ جی یہ ہم نے ڈاکٹرز کو چیک کرایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی بیاپسی کروائیں، کیونکہ ہمیں شک پڑتا ہے کہ یہ ٹنگ کینسر ہو سکتا ہے۔ تو میں تو بیاپسی سے ڈر گیا ہوں، اس لیے میں نے کہا میں پہلے آپ سے مشورہ کر لوں۔ اب یہ السریٹڈ جو ٹنگ ہے اور جو سٹیکی ڈسچارج ہے یہ بہت پیکولیر تھا، سٹرنگی اور سٹیکی ڈسچارج جو ہے، تو سٹرنگی جو ڈسچارجز ہیں اس کی تو ہومیوپیتھی میں بہت سی دوائیں ہیں۔ ہائیڈراسٹس استعمال ہوتی ہے، نائٹرک ایسڈ استعمال ہوتی ہے، سیبائنا استعمال ہوتی ہے۔ ایسکولس کے ڈسچارج جو ہیں وہ بعض اوقات سٹرنگی ہو جاتے ہیں، ایلومینا کے ڈسچارج سٹرنگی ہو جاتے ہیں،
बोरिक्स के, कास्टिकम के, काली म्योर के डिस्चार्ज बाजू का बहुत स्ट्रिंगी होते हैं। मर्क अगर क्रॉनिक हो जाए तो उसमें भी, अगरचे मर्क में थूक ज्यादा होता है, लेकिन अगर क्रॉनिक हो जाए तो उसमें भी डिस्चार्ज जो है वो स्लाइमी और श्रिंगी हो जाता है। इसी तरह फाइटोलेका है, स्लेशिया और बहुत सी दवाएं हैं। लेकिन उस वक्त कोई रिपर्टराइज करने का तो मौका नहीं था, तो फौरी तौर पर मेरे दिमाग में जो दो दवाएं आई वो कालीबाइक्रोम और कोकस कैक्टी थी। अब लिटरेचर में हमने ये बहरहाल पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था कि कालीबाइक्रोम और कोकस कैक्टी के जो बलगम के डिस्चार्ज हैं या दूसरे जो डिस्चार्जेस हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका एक ये भी है कि आप देखें कि उसका कलर क्या है, कि अगर येलो डिस्चार्जेस हैं तो फिर कालीबाइक्रोम के बारे में सोचेंगे, और अगर ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज है तो फिर हम कोकस कैक्टी के बारे में सोचते हैं। तो अब इस केस में तो डिस्चार्ज जो था वो ट्रांसपेरेंट था, येलो नहीं था, और जो यानी तार है बलगम की, वो जो डिस्चार्ज है उसकी सलाइवा की, वो जमीन तक चली गई थी। कोकस कैक्टी के जो केसेस मैंने देखे थे उसमें आमतौर पर ये जो तारदार बलगम होता है ये छाती से निकलता है, और मरीज जो है वो उसको जब निकालता है तो बहुत ज्यादा गिगियाता है, और वो भी इसी तरह जमीन तक बलगम की तार चली जाती है। लेकिन मरीज को ऐसे लगता है जैसे वो ये बलगम मैदे से खींच कर बाहर निकाल रहा है। तो अब मैंने जब थोड़ा सा इस पे सोचा तो वो जो पेशेंट है ये जरा दरमियाने से छोटा कद आप कह सकते हैं उसका, और मोटापे की तरफ माइल था। और दूसरी खास बात, जब मैंने जुबान उसकी बगौर देखी तो जुबान अगरचे सारी ही गली हुई थी और उस पर कोटिंग थी, लेकिन जुबान के एक साइड पर एक अल्सर जो था वो बिल्कुल उसका किनारा गोल था, जैसे किसी पंच से सुराख निकाला गया हो। तो लिहाजा इस बुनियाद पर, यानी उसकी जिसामत और इस ये जो पंच सिचुएशन थी उसके अल्सर की, इसकी बुनियाद पर मैंने डिसाइड किया कि उसको कालीबाइक्रोम देनी चाहिए। लिहाजा डिस्पेंसरी में जो खातून काम करती थी उसको मैंने कहा कि को 10-12 डोज जो हैं वो आप कालीबाइक्रोम 30 की बना के ले आए। तो वो मैंने उसको दी, और मैंने कहा कि ये आप 3-3 घंटे के बाद ये आप खाते रहो और 2-3 दिन ये दवा इस्तेमाल करें और फिर मुझे बताएं। तो 3-4 दिन तो वो कॉलेज भी ना आया स्टूडेंट, पढ़ने के लिए भी ना आया, क्लास भी उसने अटेंड नहीं की। तो 3-4 दिन के बाद वो दोबारा आया और उसने मुझे अपनी जुबान दिखाई, तो मेरे लिए भी ये बड़ा यानी सेटिस्फाइंग था कि इस कदर क्विक और वंडरफुल रिस्पांस जो है दवाई ने दिया था कि तकरीबन 60-70% उसकी जुबान जो थी वो ठीक हो चुकी थी, और 30% जो था वो अभी मामला बाकी था। डिस्चार्ज भी अब उतना स्टिकी नहीं था। मैंने उसको जब थूक फेंकने के लिए कहा तो वो ज्यादा यानी लंबी स्ट्रिंग्स नहीं बन रही थी। अभी भी था तो सही डिस्चार्ज, लेकिन उतना नहीं था, कम हो गया था। जबान पे तय भी सुकड़ गई थी और सेंटर में आ गई थी, साइडें जो है वो क्लियर हो गई थी, और वो जो साइड पर एक पंच अल्सर बना हुआ था वो भरना शुरू हो गया था। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर किसी ने फिलिंग कर दी है। तो मैंने उसको फिर कालीबाइक्रोम 200 देने का सोचा, और कालीबाइक्रोम 200 की सिर्फ 3 खुराकें उसको दे दी गई।
اور اسے کہا کہ وہ یہ 1 ڈوز روزانہ استعمال کرے اور 3 دن کے بعد مجھے دوبارہ بتائے۔ تو دوبارہ جب وہ میرے پاس آیا تو ہی واز ویری ہیپی سیٹسفائڈ، زبان اس کی جو ہے وہ تقریباً ہیل ہو چکی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے تھوڑا سا ابھی فیلنگ آتی ہے کھاتے پیتے ہوئے، یا مرچوں والا جو سالن ہے وہ تھوڑا مجھے لگتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ چونکہ دوا کا ریئیکشن جو ہے وہ پراپرلی اسٹیبلش ہو گیا ہے، تو اب باڈی کا اپنا جو امیون سسٹم ہے وہ اس کو لک آفٹر کرتا رہے گا، تو لہٰذا دوائی دینے کی میں نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ پھر بھی اس کی تسلی کے لیے میں نے پلاسبو جو ہے وہ اس کو ہفتے 10 دن کی بنا دی کہ آپ یہ دوائی کھاتے رہو اور پھر اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو لیکن وہ اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اور دوبارہ اس کو یہ پرابلم نہیں ہوا۔ تو یہ وہ اسٹوڈنٹ تھا جس نے وہاں سے اکپنکچر سیکھ کر لاہور ڈیفینس میں اس نے اپنا کلینک کیا، اور کازمیٹک اکپنکچر میں اس نے پھر اپنا نام بنایا، اور اس کے پاس کازمیٹکس کے حوالے پرابلمس کے لیے بہت سی خواتین اس سے رجوع کرتی تھیں۔ پھر آخری اطلاع کے مطابق وہ پھر بیرون ملک چلا گیا کہیں، تو اس کے بعد پھر اس سے میرا رابطہ نہیں ہوا۔ تو اگر وہ ویڈیو یہ دیکھے تو اپنی خیر و عافیت سے آگاہ کرے، ہمیں خوشی ہوگی۔ تو یہ آج کی کیس کہانی تھی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو آپ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اگلے کیسز جو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ اور کمنٹس ضرور کیا کریں اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے اس دوا کے حوالے سے یا اس طرح کے کوئی کیسز کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے ہومیوپیتھی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔